اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو فائدہ کیا ملے گا؟ اس لیے کہ ہم حریص ہیں نا، لالچی، یہ کام کروں گا تو ملے گا کیا؟ اچھی بات، لالچی ہونا بھی چاہیے، غلط بات نہیں ہے بھئی، یہ کام کروں گا تو ملے گا کیا؟ چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، ملے گا کیا؟ بھئی دین کا ہے تو ثواب بھی مل سکتا ہے، کبھی بدلہ بھی مل سکتا ہے، پیسے بھی مل سکتے ہیں، کچھ اور مل سکتا ہے، دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کیا ملے گا؟ میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تب یہ مانا جائے گا کہ آپ اللہ کی بھی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ دونوں کے لیے اطیعوا اطیعوا الگ الگ لفظ لے کر کے آئے۔ اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے سمجھ لو وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو بھیجا کس نے؟ رسول کو رسول بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ رسول کو صاحب شریعت کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو گویا کہ جو نبی کو مان رہا ہے وہ اللہ کو مان رہا ہے، جو نبی کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو نبی کے راستے پر ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے پر ہے۔ یہ پہلا فائدہ ملے گا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے اللہ نے بھیجا۔ فائدہ نمبر 2، ایسا بندہ ہدایت والا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہے؟ جو نبی کی اتباع نہ کرے سمجھ لو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ نے کہا قرآن میں سورۃ النور میں آیت نمبر 54، اللہ کہتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دو اے نبی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اگر وہ لوگ اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ انہی کے سر پر ڈالا جائے گا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو تم کرو گے تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ کہتا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت مل جائے گی تمہیں، ہدایت میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس بندے نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اس کو کیا مل گئی؟ ہدایت مل گئی۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، چوں چہرہ تھا۔ ہمارے ہاں لوگ کئی غلط کام لائٹ ہلکے میں لے کر کے کر لیتے ہیں، غلط کام ہے وہ، سگریٹ پینا، ہاں، ٹخنے سے نیچے پینٹ رکھنا، لائٹ لے رہے اس کو، ہلکا ہے وہ۔ گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کر کے چپ بیٹھنا، ہلکا سمجھ رہے اس کو، ڈینجر ہے، یہ خطرناک ہے۔ الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ہلکا سمجھ رہے اس کو، ہلکا نہیں ہے۔ کتنی بار بولا جاتا ہے کہ مردوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے پینٹ، کتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں گھسے پینٹ فولڈ کر لیا، ہاں سوچتے ہیں نماز کے لیے خالی ہے، اتنا اہتمام کرتے مسجد میں آئے فولڈ کر لیا، اوپر کر لیا، جیسے ہی نماز پڑھ کر کے نکلے نیچے ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ڈیوٹی بنا رکھی ہے لوگوں نے، بھائی اسی کو ہمیشہ اوپر رکھو، ثواب کا ثواب ہے، نبی کی اتباع ہے، نبی کی اطاعت ہے، اور یہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا جو آپ 5 10 20 25 سیکنڈ ضائع کر رہے ہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، نہ آتے وقت نہ جاتے وقت۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، ہم سے زیادہ برے تھے وہ پہلے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ غلط کہہ رہا ہوں میں، صحابہ کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، یہ سچی، یہ حقیقی بات ہے۔ ہم سے زیادہ وہ تو شراب کے رسیا تھے، رسیا، ہر ایک کے گھر میں۔ آج کل تو کسی کے گھر میں بوٹل ملے گی نا آپ کو، غیر مسلم وغیرہ کے گھر میں بھی آپ تلاش، ایک بوٹل ملے گی 1 لیٹر 2 لیٹر کی، ان کے گھر میں مٹکے ہوتے تھے، مٹکے، دور چلتا تھا، اور ایسی ویسی شراب نہیں، خالص کھجور کی بنی ہوئی خالص شراب۔ لیکن اللہ کا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ایمان والو یہ شراب آج سے حرام کر دی گئی، بچو، یہ گندا کام ہے، شیطانی کام ہے، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہہ رہے جس کے ہاتھ میں گلاس تھا پی لوں، یہ حکم آیا، گلاس ختم کیا،
ہمارے یہاں لوگ ڈیٹ رکھتے ہیں جمعہ سے نمازی بن جاؤں گا, اگلے سال سے داڑھی رکھ لوں گا, آگے دیکھیں گے رمضان سے نیک بن جاؤں گا. ڈیٹ رکھتے ہیں ہمارے یہاں, جیسے شادی کی ڈیٹ رکھتے. صاحبہ نے ڈیٹ رکھا نہیں, ایک گلاس پی لوں نا, ہے نا تو ابھی گلاس میں ویسٹ جائے گا, آگے سے نہیں منگائیں گے, جو مٹکا بھرا ہوا ہے اس کو پی لیتے, اس کے بعد نہیں چھوڑ دیں گے. کیا مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی, ایسا لگا کہ سیلاب جیسی کیفیت ہو گئی, ہر ایک نے اپنے مٹکے باہر ڈال دی. نبی نماز کی حالت میں جوتا نکال دیتے, صحابہ نکال دیتے. نبی نے پوچھا ہے تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دیے؟ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی, اس لیے جبریل آئے, بتایا انہوں نے نماز کی حالت میں کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی, نکال دیجئے. میں نے نکال دیا. اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا نکالتے ہوئے, ہم نے بھی نکال دیا. یہ ہوتی ہے اتباع. دن نہیں رکھا جاتا اتباع کے لیے, سوال نہیں کیا جاتا, کیوں چوں چرا چنانچہ نہیں لایا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تب ہدایت ملے گی. لیکن ذہن میں وسوسے ہیں, اوپر کر لیا پینٹ, دوست کیا بولے گا, یہ دیکھو کیسا ہو گیا, یہ بدل گیا. داڑھی رکھ لیا تو کوئی ملا بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, بدل گیا لوگ بولیں گے. بیوی نہیں چاہتی کہ داڑھی رکھوں, یہ فلاں نہیں چاہتا کہ داڑھی رکھوں, یہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے چہرے دیکھ کر. اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها, اے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت دیا, قانون دیا, اسی کو فالو کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون, جنہیں ذرہ برابر علم نہیں ہے ان کی اتباع مت کیجیے, ان کے مطابق مت چلیے. کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, کل اللہ کے یہاں یہ سارے انسان مل کر کے کوئی کام نہیں آنے والے آپ کے, جن کا چہرہ دیکھ کر کے ہم اچھائی کرنے سے رک جاتے. تو ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نبی کی مکمل اتباع نہیں کرتے ہیں. نبی کی مکمل اتباع کریں گے کیا مل جائے گی؟ ہدایت. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم لوگ رسول کی اطاعت کرو تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اللہ کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ایمان لے آؤ اللہ پر, رسول پر, اور اسی رسول کی اتباع کرو. کیوں؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ فائدہ نمبر 2. فائدہ نمبر 3, جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا, تیسرا فائدہ ہے اللہ کی محبت بدلے میں ہمیں ملتی ہے. یعنی اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کی. اور محبت کس کی مل رہی ہے؟ اللہ کی. بونس, اتباع نبی کی ہو رہی ہے, محبت اللہ کی مل رہی ہے. اور صرف محبت نہیں مل رہی ہے, مغفرت بھی مل رہی ہے. اسی آیت میں جو میں نے پڑھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ کہتا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو, کیا فائدہ ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آسان راستہ ہے, ایک کام 2 فائدہ. اچھا 3 فائدہ ہے. اللہ سے سچی محبت کا ثبوت بھی ہوگا, اللہ بھی محبت کرے گا, اور ساتھ ساتھ میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے, یہ رحمت نازل کرنے والا ہے. فائدہ نمبر 4, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور رحمت کتنی اہم ہے پتہ ہے؟ اللہ کی رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو قیامت کے دن اس کا عمل نجات دلا دے. کسی کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی. صحابہ پوچھ رہے اللہ کے نبی آپ بھی, یعنی آپ تو اتنے نیک ہیں, سب سے نیک ہیں آپ, کیا آپ کو بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ملے کیا آپ کو بھی نجات نہیں ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ, ہاں اگر اللہ کی رحمت مل جائے تو مجھے نجات مل جائے گی. یہ ہے اللہ کی رحمت. اور یہ اللہ کی رحمت جس کی بنیاد پر نجات مل رہی ہے. اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے. نبی کی اتباع کرو گے رحمت مل جائے گی. فائدہ نمبر 5,
جنت میں انعام یافتہ لوگوں کی صحبت. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راستہ دکھا. پھر یہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ جو لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا, یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ہیں کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں کہتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون لوگ ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کس کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے. وحسن اولئک رفیقا, اور ان سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہمیں کس کا ساتھ دلاتا ہے؟ نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا. اور نبی نے ان کا ساتھ اللہ سے مانگا کب؟ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اس سے تھوڑی دیر پہلے. آپ کے ہونٹ ہلے, عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ ہیں, آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں, آواز برابر نہیں آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کان لگاتی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اے اللہ معاف کر دے, رحم کر دے اور رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مع الذین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اے اللہ مجھے بھی نبیوں کا ساتھ دے دے, صدیقین کا ساتھ دے دے, شہداء کا ساتھ دے دے, صالحین کا ساتھ. ان کا ساتھ مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ہمیں کیسے ملے گا ان کا ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, وہ نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انہی کے ساتھ رکھا جائے گا اس کو. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی, قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ. نبی حیران, یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا, ما اعددت لہا, کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے, کیا تیاری ہے؟ تیاری کیا کی ہے؟ کچھ ہے؟ قیامت میں حساب کتاب ہوگا, ایسا نہیں کہ مر گئے سب ختم. قیامت کے بعد کی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ والی ہے, کیا تیاری ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں ہے, ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو نبی نے فرمایا انت مع من احببت, جا خوشخبری ہے تمہارے لیے, تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے. کس سے محبت ہے ہمیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ کرو, دوسری طرف نبی کی نافرمانی کرو, بدعت کرو, خرافات کرو, غلط چیزوں میں ملوث ہو جاؤ. یہ کام نہیں کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے نبیوں کا ساتھ ملتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت میں ہمیں جانا ہو تو جنت کے بارے میں کچھ بتائیے, کہ خواہش پیدا ہو جنت میں جانے کی. تو بتانے والے نے بتایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جنت میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خواہش پیدا ہوتے نبی کیسے ہوں گے, کیسے دکھتے ہوں گے, کیا جمال, کیا کمال, کیا عظمت, کیا خوبصورتی, کیسے ہوں گے آپ کے صحابہ. کسی کا نام آ جائے تو ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایسے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جہنم میں گئے, دیکھنے ملے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دعا مانگنا چاہیے. ہماری دعائیں بھی بس چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, اللہ مال دے دے, اللہ روزی دے دے, چھوٹی دعائیں ہوتی. بھئی دعائیں بڑی بڑی مانگو. صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ایک دن خوش ہوئے, کہا ربیعہ, ان کا نام ربیعہ تھا, کہا جو مانگنا ہے مانگ لو, اللہ سے دعا کروں گا اللہ دے دے گا تمہیں. کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سوچ دیکھیے, چاہتے کچھ اور مانگ لیتے, بہت بڑی عمر کے نہیں تھے. کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ, یہ نہیں کہا ساتھ چاہیے آپ کا, کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, سوچ بڑی رکھو ہمیشہ. کہا کچھ اور, اغیر ذالک کچھ اور؟ کہا نہیں بس وہی. نبی نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں نہیں,
یہ اگر چاہیے کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے نمازیں پڑھو، خاص طور سے نفلی نمازیں. فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نفلی نمازیں پڑھو. کیا فائدہ ہوگا؟ نفلی نمازوں سے فرض میں کمی ہے، بھرپائی ہو جائے گی اور اس کا ثواب ملے گا، تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے. جنت میں جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ پاؤ گے. اچھا، ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. آسیہ علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی، بڑی باکمال خاتون. دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے لوہا منوایا، اس کے ساتھ بیوی ہے، اس کا لباس ہے، لباس. دنیا کا سب سے بڑا ظالم جو لڑکوں کو زندہ قتل کروا رہا، اس سے لوہا لیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. پتا چلا فرعون نے ستانا شروع کر دیا. لیکن جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے نا تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ دھوپ میں حضرت آسیہ کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ بادل بھیج دیتا تھا، بادل کا سایہ ہو جاتا تھا. کیا دعا ہے ان کی پتہ ہے؟ کیا دعا ہے؟ سورۃ التحریم میں اللہ نے سیکنڈ لاسٹ آیت میں ذکر کیا. دعا مانگتی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. دعا پر غور کیجیے. کہتے اے میرے رب، میرے لیے بنا. کیا بنا؟ کیا بنا؟ پہلے وہ ذکر نہیں کہ یہی تو اصل کمال ہے، یہی تو اصل آپ کو بتانا کہ سوچ کتنی اونچی رکھنی ہے. کہنے لگی اے اللہ میرے لیے بنا. اگر اتنا کہہ دیتی جنت میں ایک گھر بنا، دعا صحیح تھی؟ صحیح تھی دعا. جنت صرف مانگ لیتی، دعا صحیح تھی. ایک گھر مانگ لیتی، دعا صحیح تھی. لیکن کیا کہتی ہے بیچ میں؟ رب ابنی لی عندک، اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا. یہ کمال ہے. سوچ کتنی اونچی ہے. بھئی اللہ سے مانگ رہے ہو تو چھوٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. اللہ کو کوئی کچھ لوگ ہمارے یہاں دعا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. کون سی دعا ہے بھائی؟ کوئی اللہ کو مجبور کرے گا؟ خزانے میں کمی ہے اس کو؟ پوری کائنات کے انسان جنات سب اللہ سے مانگے، اللہ سب کی منہ مانگی مراد پوری کر دے. اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. وہ جو سوئی سمندر میں ڈالو، جتنا پانی سوئی میں لگ کر آئے گا اس سے بھی کم اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. تو سوچ بڑی رکھو. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جنت تو پانا ہی ہے، جنت میں جنت الفردوس پانا ہے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا. لیکن یہ ملے گا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے. آگے دیکھتے ہیں. فائدہ نمبر 6، سب سے بڑی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے. نبی کی بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ، بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہے. کامیاب آپ چاہے آپ کے لاکھوں فالورز، آپ کا امام کوئی ولی اللہ ہوگا، آپ کا امام صحابہ کے زمانے کا کوئی ہوگا، لیکن اگر نبی کی اتباع نہیں ہے کسی کام کے نہیں. آپ ساری ڈگریاں دنیا کی ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. نبی ہر خطبے میں یہ والی آیت پڑھتے تھے سورۃ الاحزاب کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اور آگے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے سب سے بڑی کامیابی ملے گی، اور جو نہ کرے وہ اللہ کہتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ نبی کا فیصلہ آ گیا، آپ نبی کی اتباع کرنا ہے، لیکن آپ اپنی مرضی چلائیں تو اللہ کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ایسا بندہ دور کی گمراہی میں. تو یہ فائدہ نمبر 6. فائدہ نمبر 7 کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ کے نبی کہتے کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، میری امت کا ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کہتے اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ کہ من اطاعنی دخل الجنہ،
جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اتباع نہیں کی، تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فائدہ نمبر 8، مکمل اجر و ثواب کا حصول، یعنی اگر نبی کی اتباع کرتے ہیں تو مکمل آپ کو بدلہ ملے گا، تھوڑا موڑا نہیں۔ دنیا میں آپ کی محنت کے حساب سے بہت دفعہ نہیں ملتا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بندے کو خالص مومن بناتی ہے۔ اگر نبی کی اتباع نہیں ہے تو بندہ خالص مومن نہیں، تو جو بھی نبی کی اتباع نہیں کر رہا نا وہ خالص مومن نہیں ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو جو بھی کہے، عاشق رسول کہہ لے، وہ عاشق رسول کہہ لے، وہ سال میں ایک بار تو کیا نبی کی میلاد روز منائے، وہ روز خوش ہو، روز چراغاں کرے، روز جھنڈیاں لگائے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا وہ خالص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے الفاظ پر، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ کہتا آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو قاضی اور جج نہ مان لیں، اور پھر آپ کا جو فیصلہ آئے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، ارے یار نبی نے ایسا کیوں کہا، یہ نہیں آنا چاہیے۔ نبی نے کہا ہے خلاص۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے یار ایسا کیوں کہا گیا، کہا گیا بھائی آپ کا کام ہی نہیں سوچنے کا، اتو سا دماغ میں سب نہیں آ سکتا، یہ بہت اتنا چھوٹا سا دماغ، اس کی جو ہے نا کیپیسٹی، صلاحیت بہت کم ہے، محدود ہے، یہ تو سب نہیں آ سکتا اس میں۔ جو کہا ہے مانو، نبی کا فیصلہ آ گیا، کیوں چنانچہ کچھ نہیں، دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، وہ سلیمو تسلیما، سرنڈر کر دو اپنے آپ، اسی کا نام تو مسلمان ہے، اسی کا نام مومن ہے۔ ایک دو باتیں بتا کر کے بات ختم ہو گئی۔ فائدہ نمبر 10، نبی کی اطاعت اور اتباع انسانوں کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے یار سنت ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے، لائٹ لیتے ہیں، سنت لائٹ لینے کی وجہ سے فرض میں بھی کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے گناہ نہیں ملتا، سنت ہی تو ہے، مان لیا گناہ نہیں ملتا لیکن ثواب سے تو محروم ہو جاتے ہو نا، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، آگے چل کر کے آپ فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتے ہو۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا دنیا سے جاتے ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری سنت یعنی احادیث۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ اور آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بندے کو اختلاف سے بچاتی ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے سب مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، ممکن ہے؟ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن کب؟ جب ہم اتحاد کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مانیں تب۔ لیکن آپ یہ کہو ہمارا امام ایسا کہتا، امام کو مانو اور یہ سمجھو پوری امت متحد ہو جائے گی، ناممکن ہے۔ اللہ کہتے وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف سے بچو۔ اختلاف کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دنیا کے دوسرے لوگ تم پر قبضہ جما لیں گے۔ نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ سارے لوگ، سارے مسلمان یہ مان لیں کہ جو قرآن میں ہے ماننا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ ہمارا امام اپنی جگہ، اس کا احترام، اس کی محبت، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ساری کوششیں، سارے اجتہادات سب ایک کسوٹی پر، ایک لیول پر ہیں، درست ہے، لیکن وہ مقتدا نہیں ہے، وہ متبع نہیں ہے، وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ قابل اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ فعلیکم بسنتی، نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا میری سنت کو لازم پکڑنا، یعنی میری اتباع کرنا، اتباع کرو گے نجات ملے گی، گمراہی سے بچو گے، اتحاد و اتفاق باقی رہے گا۔ اگر میری اتباع نہیں کرو گے اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جاؤ گے۔